بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے اپنے ہی شہر کو روم کو آگ لگا دی تھی۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رومن امپائر کے لاسٹ ایمپرر نیرو کے بارے میں۔ نیرو 15 دسمبر 37 عیسوی میں اینٹیم اٹلی میں پیدا ہوئے۔ اس کی ماں کا نام ایگریپینا دی ینگر اور اس کے فادر کا نام گونیس ٹیموٹیوس آہینو باربس تھا۔ اس کا باپ ایک کسان تھا اور اس کی اس وقت ڈیتھ ہو گئی جب نیرو 3 سال کا تھا۔ اس کی ماں کو ایمپرر کالیگولا نے وہاں سے نکال دیا تو وہ اپنی خالہ کی نگہداشت میں دے دیا گیا۔ اس کا برتھ نیم لوشیس ٹیموٹیوس آہینو باربس تھا اور جنوری 41 عیسوی میں ایمپرر کالیگولا کے قتل کے بعد ماں بیٹا دوبارہ ملے۔ نیرو کی ماں نے آنے والے کنگ کلاڈیس سے 49 عیسوی میں شادی کر لی جو اس کا چچا بھی تھا۔ کلاڈیس نے نیرو کو اڈاپٹ کر لیا اور اسے نیرو کا نام دیا۔ اس کے ٹیچرز میں ایک مشہور ٹیچر سنیکا بھی تھا جو اس کے دور حکومت میں بھی اسے مشورے دیتا رہا تھا۔ کلاڈیس نے اپنے اڈاپٹڈ بیٹے کی شادی اسی کی سوتیلی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کر دی اور اپنے سگے بیٹے پر ترجیح دیتے ہوئے اس سے ایمپرر نومینیٹ کر دیا۔ کلاڈیس کا سگا بیٹا نیرو کے ایمپرر نومینیٹ ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ہی وفات پا گیا۔ کلاڈیس کی وفات کے بعد یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ کلاڈیس کو مشروم میں زہر دیا گیا تھا۔ اس کی وفات یا قتل کے بعد نیرو 17 سال کی عمر میں ایمپرر بنا اور اس کی ماں بھی داخلی امور میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مداخلت کرتی رہی۔ جیسا کہ اس کے دور کے سکوں میں واضح نظر آتا ہے کہ اس کی ماں کی تصویر اس کی تصویر کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی ماں ریاست کے زیادہ تر امور سنبھال رہی تھی اور دوسری ریاستوں کو خطوط اور دوسرے بادشاہوں سے رابطہ بھی وہ خود ہی کر رہی تھی۔ 2 سال کے اندر ہی نیرو اور اس کی ماں کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے اور نیرو نے سکوں سے اس کی تصویر ہٹا دی اور اس کی طاقت یعنی اپنی ماں کی طاقت اپنے 2 مشیروں سنیکا اور بورس جو کہ اس کی ملٹری کا کمانڈر بھی تھا اور اسے جنگی محاذ کے بارے میں گائیڈ بھی کرتا تھا اسے منتقل کر دی۔ 59 عیسوی میں نیرو نے آفیشیل آرڈر دیے کہ اس کی ماں کو قتل کر دیا جائے کیونکہ وہ اس کو مارنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام تھا جس سے رومن امپائر میں انقلاب آ سکتا تھا اور بغاوت کے امکانات بھی تھے کیونکہ اس کی ماں بہت اعلیٰ درجہ کی خاتون سمجھی جاتی تھی۔ نیرو اپنے گارڈز پر ٹرسٹ نہیں کرتا تھا اس لیے اس نے یہ کام نیول ٹروپس کو سونپا۔ وہ اسے بیچ سمندر میں کشتی پر لے گئے اور کشتی ڈبو دی لیکن اس کی ماں تیر کر کنارے تک پہنچ گئی۔ پھر نیرو نے اس سے قتل کرانے کا حکم دیا اور ٹیکٹیکس ایک ہسٹورین لکھتا ہے کہ اس کی ماں کو جب نیول ٹروپس قتل کرنے گئے تو اس کے لاسٹ ورڈ یہ تھے کہ میرا بیٹا مجھے قتل کرانے کا حکم نہیں دے سکتا۔ نیرو نے اپنی پہلی بیوی اوکٹاویا کو پہلے طلاق دی اور بعد میں اسے اڈلٹری یعنی زنا کا الزام لگا کر اسے قتل کروا دیا۔ اور اسی سال اس نے پہلے سے پریگننٹ پوپایا سبینا سے شادی کر لی اور اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو صرف 3 ماہ تک زندہ رہی۔ اس نے بیٹی کی وفات کا کافی زیادہ صدمہ لیا۔ 65 عیسوی میں پوپایا سبینا پھر سے پریگننٹ ہوئی لیکن پیدائش سے پہلے ہی وہ مر گئی۔ اینشینٹ رائٹر لکھتے ہیں کہ نیرو نے اسے خود ہی پیٹ پر لات مار کر قتل کر دیا تھا۔ 18 جولائی 64 عیسوی میں سرکس میکسیمس میں ایک آگ شروع ہوئی جو اس وقت کنٹرول کے باہر ہو گئی تھی۔ جب یہ آگ لگی تو نیرو اینٹیم میں تھا لیکن آگ کا سنتے ہی وہ فوراً واپس پہنچا تاکہ ریلیف کے کاموں کو دیکھ سکے۔ لیکن اینشینٹ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ یہ آگ اس نے خود لگائی تھی کیونکہ زیادہ تر روم کی عمارتیں آتشگیر مادے سے بنی تھیں اور روم کی آبادی بھی بہت زیادہ تھی اس لیے آگ نے بہت زیادہ تباہی مچائی۔ اور نیرو نے اس آگ کا الزام اس وقت کے عیسائیوں پہ لگا کر ان کو اذیت ناک سزائیں دیں۔ ان کی کھالیں کھچوائی گئیں، ان کو زندہ کراس پہ چڑھایا گیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آگ نیرو نے لگائی تھی یا نہیں لیکن یہ بات ہے کہ اس نے بہت زیادہ ریلیف کے کام کیے۔ اس آگ کے بعد اس نے نئی جگہ بنائی، اس نے ایک نیا شہر
डोमस ओरिया के नाम से तामीर करवाया और वहाँ पे अपना 37 मीटर ऊंचा मुजस्समा भी तामीर करवाया। नेहरू की हुक्मरानी में पूरी सल्तनत में बगावत और खूनरेजी आम थी और इसमें इजाफा इस वक्त हुआ जब इसके सिपाहियों ने ब्रिटेन की मलका बोटिका को कोड़े मारे और उसकी बेटी के साथ ज्यादती की। इससे पहले ब्रिटेन के किंग और एम्परर क्लॉडियस में एक मुआहदा था जिसके तहत किंग एम्परर के मातहत ही काम कर रहा था, लेकिन क्लॉडियस की वफ़ात के बाद इस मुआहदे को भुला दिया गया और इन ज़्यादतियों के बाद मलका क्वीन बोटिका ने सल्तनत में बगावत कर दी। शुरू में मलका को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिली और इसने रोमन एम्पायर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। एंशिएंट हिस्टोरियन लिखते हैं कि पहले नेहरू ने सोचा था कि जजीरा को छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर एक रोमन कमांडर ने 10,000 सिपाहियों के साथ मलका को बैटल ऑफ वेटलिंग स्ट्रीट में शिकस्त दे दी। सिर्फ ब्रिटेन ही ऐसी जगह नहीं जहां नेहरू के दौरे हुकूमत में बगावतें और खूनरेजी चल रही थी। मशरक में रोमन ने पार्थिया से जंग लड़ी और इसमें रोमन आर्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और किंगडम ऑफ अर्मीनिया को रोमन एम्पायर में शामिल करने का मंसूबा भी तर्क करना पड़ा। इसके अलावा यरूशलेम में यहूदियों ने बगावत कर दी और यरूशलेम का मुहासरा कर लिया। 9 जून 68 ईस्वी को अपनी माँ का कत्ल, पहली और दूसरी बीवी का कत्ल, रूम की आग और सल्तनत में बढ़ती हुई बगावतों और अपने करीबी साथियों की मौत के बाद सेनेट ने इसे लोगों का दुश्मन करार दिया। इस फैसले के अगले ही दिन नेहरू ने खुदकुशी कर ली और इसके आखिरी अल्फाज थे, व्हाट एन आर्टिस्ट डाइज इन मी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।